السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه۔ سورة البقرة، رقم السورة 2 ورقم الآية هذه السورة 55 و200 255۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255۔ آیت الکرسی کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس میں اللہ قیامت کے دن کے بارے میں بڑے جابرانہ انداز میں یہ فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر قیامت کے دن سفارش کر سکے۔ بڑا عجیب، بڑا خوفناک منظر ہوگا، اتنا کہ لوگ کانپ رہے ہوں، سورج قریب زمین تانبے کی، اور ساری دنیا پسینے میں شرابور ہوگی۔ کئی لوگوں پیروں تک، کئی گوڈیاں تک، کئی کمر تک پسینہ ہوئے گا، کئی گردن تک ہوئے گا، تو کئی بد نصیب ایسے ہوں گے جنہیں قیامت والے دن اپنے پسینے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ اتنا خوفناک منظر۔ تب میدان محشر اندر سارے نبیوں کو لے کے کوئی ہستی ایسی نہیں ہوئے گی کہ جی رب دے کول سفارش کا حوصلہ کرے، تو ایک کوئی ہستی جنہ کا نام اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے رب توفیق دے گا، ہمت دے گا۔ پیسے کی رشوت چاہتا ہے۔ آپ سرکار نے فرمایا انا اول شافع و اول مشفع، اے میری دنیا دے اندر میری امت دے لوگوں، قیامت والے دن سب تو پہلے جنہوں اللہ سفارش کا موقع عطا کرے گا وہ میں ہی ہوں گا، تو سب تو پہلے میری سفارش کا قبول کریں۔ سارے نبی نفسی نفسی پکار رہے ہیں، بساٹی خیر ہوئے گا، تو ایک کوئی نبی نے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں بتانے محشر میں کہہ رہے امتی امتی امتی، اللہ میری امت دا کی بنے، اور اینا فکر آپ سرکار کو امت ہے۔ دنیا سے میرے نبی دعا کرتے ہی رہے، جزاک اللہ خیر، شکر، آپ نے بڑھیا دعا کی تھی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک دن نبی پاک نے ابراہیم علیہ السلام دی
آیت تلاوت کی تھی انہوں نے امت دے بارے سے نہ عیسیٰ علیہ السلام کی آیت پڑھی تو آپ زاروں کتاب رو لگ پہ روئی جا رہے تو رب نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اللہ تعالیٰ تو سارا کچھ جانتے سب پوچھا میرے نبی کو پوچھو کی گل ہے تو سرکار کہتے ہیں امتی 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 بس امت کا بڑا فکر ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے رب نے جبریل علیہ السلام کو بھیجے تو اللہ کہتے ہیں میرے محبوب کو تسلی دے دو کہ اے میرے پیغمبر علیہ السلام تہاڈی امت دے بارے جسی تانوں کدی بھی ناراض نہیں کراں گے جویں کہندے جاؤ کہ میں اویں کردا جاؤں لیکن امت کو نہیں چاہیے نا کم از کم نماز کی پابندی تو کرے نا اور بے نماز بندہ جو کہے بھی میرے سفارش مل جائے تو یہ گل غلط ہے نا مشرک بندہ انہوں قیامت والے دن نبی کی سفارش نہیں ملنی تو یہ عقیدہ یہ دل میں بٹھانا ہوئے گا ہاں غلطیاں گناہ یہ تو سارے کو بڑے ہو جاتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ساڈا عقیدہ اللہ کے فضل اور رب کی توحید والا ہے تو سارے عملوں کے اندر اور کمیاں کوتاہیاں تو ہو سکتی ہیں لیکن انشاءاللہ شرک نہیں تو دعا کرو اللہ مینوں تانوں تا حیات دلوں آمین کہنی فجر دا وقت ہے اللہ مینوں تانوں ساری زندگی عقیدہ توحید تے قائم رکھے تے اگلی دعا کی اے اللہ جدوں بھی موت آئے تے کلمہ توحید نصیب کرنا تے سونے اللہ ساری آخری نماز جڑی ہے نا وہ بھی باجماعت پڑھن دی توفیق دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک باری نہیں دو باری نہیں 3 4 5 باری نہیں قیامت والے دن 10 مرتبہ سفارش کریں گے کتنی مرتبہ 10 مرتبہ اینا امت فکر ایک سفارش تے اوورال ساری دنیا دی بخاری مسلم سے لمبی حدیث ہے کہ لوگ مارے پھر رہے ہیں پریشان نے اللہ بڑے غصب غصے اندر نے کسی کو ضرورت نہیں رہا بڑے گل کرن دی تے سارے لوگ جمع ہو کے باپا جی آدم مل جاندے نے تے وہ بھی جواب دے دیندے نے جناب نوح علیہ السلام مل گئے تے انہوں نے بھی جواب دے دیتے پھر ابراہیم علیہ السلام مل گئے انہوں نے بھی جواب دے دیتے پھر موسیٰ علیہ السلام مل گئے انہوں نے بھی جواب دے دیتے اپنا اپنا عذر پیش کیتے تے حدیث میں چل لفظ نے کہ سارے پیغمبر ایک کوئی لفظ بول دینے نفسی نفسی آج تے اینا خطرناک تے غضبناک منظر ہے آج تے سانو اپنا ہی فکر ہے تو ہٹی سفارش اسی کی کرنی ہے تے سارے پیغمبر سارے لوگوں یہی کہہ دینے کیا جی کوئی ہستی ہے اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد کے وسلم کو چلے جاؤ تے حدیث پاک دے لفظ نے ساری دنیا مل کے نبی پاک کو چلی جائے گی تے آپ رب دے عرش کی طرف چلنا شروع کریں گے تے اللہ دے عرش سے تھلے جا کے آپ سرکار سجدے پہ گئے تے آپ کہتے ہیں میں وہ رب دے عمل کروں گا جدا اج میں نے پتہ نہیں یہ مطلب یہ ہے اگر تم جاگ رہے ہو زندگی سے مشکل ترین وقت آ جائے نا تو بندے کو سجدے پہ جانا چاہیے مشکل ترین وقت آ جائے تے سجدے اندر انسان رب دے قریب تر ہوتا ہے تے سجدہ بندہ رحمان دے کرما چ کرتا ہے تے جب سجدے چ پہ کے بندہ رب کو کہتا ہے تے اللہ پھر معاملات سارے یش کر آپ اللہ کی حمد بیان کر رہے اینی حمد بیان کی تھی سبحان اللہ رب نو دس آ گیا تے اللہ فرماندے نے ارفع راسک یا محمد اے میرے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سر دے چکو گل دے دسو گل کی ہے تسی منگی جاؤ میں عطا کیتی جاؤ منگی جاؤ میں عطا کیتی جاؤ گا سفارش کیتی جاؤ میں قبول کیتی جاؤ اللہ نے یہ نہیں کیا بھی جو تسی سوچیا میں کیتا فرمایا تسی منگی جاؤ تو میں دیتی جاؤں قیامت دے دن میدان محشر اندر بھی سانو یہ سبق دیتا گیا ہے کہ میدان محشر اندر بھی داتا ایکو ہی ہے جڑا عرش والا داتا ہے تے نبیوں نے سردار بھی
سجدہ کر دے رہے تھے اس اللہ کے سامنے کر دیں. پہلی سفارش لوگ کہہ رہے کہ چلو حساب شروع ہو جائے اگر تو جو بننا ہے لیکن یہ شدت جو گزری ہے جناب ایک سفارش حساب شروع ہو گیا. آپ پھر سجدے چلے گئے روئی جاندے اللہ دے تسبیح ہم بیان کیتی جاندے تے اللہ محبت نہ پھر پوچھتے رہے سونے ہو یہ مسئلہ ہے. آپ کہتے ہیں امتی امتی اے اللہ میری امت حدیث بات میں چاہتے اللہ کہیں گے میرے پیغمبر اپنی امت دے انہاں لوگوں جنہ دا میں حساب ہی نہیں کرنا انہوں لے کے آ جاؤ تے جنت دے دروازے باب الایمن وچوں جنت سے داخل کر دیو. باب بغیر حساب تو جانا جنت کہ نہیں کرے جانا سامنے جانا تو دروازے کا نام تو لگو نا جنہیں دروازے تو لگ رہے ہیں جو کا نام ہی یاد نہیں ہوا وہ دروازے کا نام ہے باب الایمن. باب الایمن سبحان اللہ. اللہ کہیں گے کہ سونیا تیری امت دے وچ کچھ ایسے بھی خوش نصیب نے جنہاں آج میں حساب ہی نہیں کرنا تے نبی پاک دی سفارش نال انہوں نے سب تو پہلے اللہ دے حکم نال باب الایمن دے ذریعے جنت سے داخل کیتا جائے. دعا کرو اللہ سالوں نبی و سالوں دوست بادشاہ ہو گئے. تیسرے نمبر تے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہاں دے نیکیاں تے گناہ برابر ہوں گے. نیکیاں تے گناہ برابر ہوں. اے قرآن پاک سے پڑھ دے الحمدللہ یہ دے اندر ایک سورت ہے اس سورت کا نام ہے سورت الاعراف. سورت الاعراف اللہ اگر موقع دے انہوں پڑھو انہوں تلاوت کرو. یہ سورت تقریباً 7 نمبر سورت ہے. انعام سورت 6 نمبر ہے تو اس بعد اعراف ہے. یہ 7 نمبر سورت ہے. رب نے اس سورت کا نام ہی اعراف رکھے ہے. تو قیامت والے دن ایک مقام ہوئے گا اس مقام کا نام بھی اعراف ہوئے گا. اے وہ لوگ نے جنہاں دی نیکیاں گناہ برابر نے تے ادھر ویندے نے جنت دے نظارے نظر آندے نے تے دل چاہتا ہے کہ جنت سے چلے جائیے تے دوسرے پاسے نظر مارتے نے تے جہنم دے ہور ناکیاں نظر آندیاں ڈردے نے. اللہ دے پاک پیغمبر 38 نمبر تے سفارش کرن گے تے سونے دی سفارش نال اصحاب الاعراف نو بھی اللہ جنت عطا کر دے. 3 سفارش ہو گئے. ایک حدیث پاک میں جہاں 4 سفارش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے پہ گئے روئی جا رہے ہیں رب کے اندر سونے ہوں جی مسئلہ ہے آخر کے اندر امتی 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 اللہ میں نے تو اپنی امت کا بڑا فکر ہے. اللہ رب العزت کہیں گے سونے دسو کی چاندے ہو اللہ میں نے اپنی امت کا فکر ہے. تو فرمایا جاؤ حدیث سے لفظ نے کہ جس آدمی دے دل اندر ایک جو دے دانے دے برابر ایمان ہے نا انہوں جہنم چو کڑ کے تو جنت چلے اللہ. اچھا کئی لوگ کیا دے موجن ہے آپ سفارش کرنے کے گل بن جائے اور بھی غلطی بن جائے گی لیکن جہنم تو جانا کیا سوکھا ہے یہ تو سوکھا ہے. جہنم دے اندر ایک سیکنڈ دا 20واں حصہ بھی بندہ نہیں رہ سکتا تو بڑا مشکل ہے. کچھ آ کے جہنم سے سڑ رہے سزا حاصل کر رہے یہ نہ کیا کرو کہ کوئی خیر ہے گناہ کر لگے نہیں بس اللہ کو دعا کرو تو اللہ بغیر حساب کی جنت دے دے رب کے کی مشکل ہے. لیکن نبی پاک کو اتنا فکر 3 سفارشاں پہلے کیتیاں تے 4تھی سفارش جنہیں بندے دے دل اندر جو دے دانے دے برابر ایمان انہوں نے جنت چلائے جاؤ. آپ سرکار انہوں نے جنت سے بھیج گئے تو پھر سجدے پہ گئے پھر روئی جاندے نے اللہ کی حمد بیان کیتی جاندے نے. یار کیسا تھا لگے بندہ کہار اپنے ماں نو اپنے باپ نو کوئے ابو جی میں پیسے دے دو تو 100 روپیہ چاہیے وہ دے دیں وہ پھر روئی جاندے تو ماں کہتی پتر خیر ہے اللہ 100 ہو للہ نہیں امی جی اور چاہیے نے. تے انسان نو ترس آ جاتا ہے اپنی اولاد تے بچہ رون دے تے رون نال بندہ کہتا ہے میاں 100 اللہ اور اللہ اور اللہ تو رونا میں تے کمائی تیرے واسطے کرنا رونا کا دے واسطے نہ پڑھ اگلے دن چل کے دے اگر فرما بردار ہو گیا وہ 2 نمبر نہ ہو گیا پیسے ضائع کرنا تھا. اللہ رب العزت کر کے سونے ان کی چاہیے آپ پھر سجدے چلے گئے
آپ فرماتے ہیں امتی امتی، اللہ آج دن اپنی امت کا فکر ہے. اللہ رب العزت فرمان کے جاؤ میرے پیغمبر ہن جہنم سے جا کے جنہ دے دل اندر ایک رائی دے دانے دے برابر ایمان ہے انہوں نے میں جہنم چو کٹ کے جنت چلے آؤ. رائی دا دانا کٹا کو گا خشخاش بیٹھی ہے نا، بس وہی سمجھ لو چھوٹا جا اگے تسی اور نہ ہو جانا. آپ سرکار پھر سجدے چلے گئے. اللہ اکبر، 3 سوال سے پہلے ہو گئی تے چوتھی بھی ہو گئی جو دے دانے برابر تے 5ویں نمبر تے رائی دا دانا 5 ہو گئی تے آپ پھر سجدے چلے گئے. اللہ کہیں گے اے میرے پیغمبر ہوں کی مسئلہ ہے؟ یا اللہ امتی امتی امتی، حالے تے بڑی امت جہنم اندر سٹ لی ہے. اللہ رب العزت کہیں گے سونیا جاؤ ہن انج کرو جس بندے دے دل اندر ایک رائی دے 1/3 تیسرے حصے دے برابر اینا کو ایمان ہے انہوں نے جہنم تو کٹ کے جنت چل جائے گا. اللہ 6 سوال آپ پھر ہوئی جاندے پھر سجدے پہ گئے. اللہ کہتے ہیں سونیا آج بدھی کوئی کام نہیں، کہتے ہیں اللہ امتی امتی امتی، آج تے میں امت کا فکر ہے میں سب کے قربان جاؤں. ایسا پیغمبر دنیا اندر بھی امت واسطے خیر مانگ دے رہے تے میدان محشر اندر بھی سارے پیغمبر نفس و نفسی پکار رہے نے کہ میرے تے توڑے پیغمبر امتی امتی پکار رہے. جتھے آدم جتھے موسیٰ تے عیسیٰ تے آدم بھی ٹولے تے یوسف تے یونس لکن سارے اولے. کہ نام کی ہے یوسف بولو تے یونس تو ساری دنیا غلط بولی جاتی غلط. یوسف یوسف ہے حالانکہ لفظ ہے یوسف اذ قال یوسف اذ قال یوسف. یونس 2 نام نے. یہ صحیح سب تو بڑی ڈکشنری قرآن کی ڈکشنری. ایک میرا پروفیسر دوست ہے تے مدرسے کا پڑھے میں پوچھے کہ نام کی لکھا ہے انہوں نے کہا یوسف YOSAF تو میں کہا یہ تو نہ ہی کرتے SUF چاہیے سر SUF یوسف پیش ہے زبر نہیں. وہ حضرت صاحب آئے نا ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ یہ انہوں نے پیار بکھرا سکنا اور میرے نا 2-3 دن ہو گئے میں صبح اٹھنا ہے انگلیاں 2 دن درد کر رہے ہیں میں میر صاحب یاد آ گئے کدی کدی انہوں نے مسئلہ کر لی. اللہ تعالیٰ سب مسلمت رکھے. استاد ہی پڑھا رہے سر اینج حدیثاں پڑھا رہے ہیں تے باہر حضرت صاحب آئے بڑی پتہ دی گل ہے پاک شاپ بنی تے داڑھی میں تیل شیل لایا تے اینج لگے بھی جی امام کعبہ ہی لگ رہا ہے تے منڈے ڈر گئے. وہ پڑھتے پڑھتے چپ کر کے استاد جی پر کڈا بڑا شیخ آ گئے. استاد جی کہنے کوئی گل تو چپ رہو. وہ قریب آئے نا تو استاد جی کہتے ہیں حضرت صاحب مسمو کا تھوڑی تعریف کی ہے نام کی ہے تو کہتے جی میرا نام ہے جوسب کی ہے جوسب. استاد جی کہتے ہیں بچے ہو پریشان نہ ہو وہ جوسب ہی ہے ایک ہی ہے. سبحان اللہ. یہ مطلب یہ ہے انسان ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے. تالا کھلے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان میں کیا ہے. تو نام صحیح بولنا چاہیے. اور جتھے موسیٰ عیسیٰ تے آدم بھی ٹولے یوسف تے یونس لکن سارے اولے تے ہر ایک پیغمبر ایکو بول بولے بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا تے کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا. تے محشر دے دن جدوں دھوپ نے سکانا تے کوئی پیر تیرا نظر ہی نہیں آنا. تے محشر دے دن جدوں دھوپ نے سکانا تے کوئی پیر تیرا نظر ہی نہیں آنا. تے دربان جنت نے
کنڈا نہیں لانا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا، تے کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا۔ مقصد تو پریشان ہونا ہے، اج دنیا اندر اس نبی دی گل من لے، اس نبی دی اطاعت کر لے، ان دے پیچھے لگ جا، انشاءاللہ اج نبی دی گل تو مندا جاوے گا تے کل نبی تیری سفارشاں کردا جائے۔ اللہ اکبر۔ تاکہ بزرگ بڑی پیاری گل کر دے، توڑی نو چھڈ دے، لسوڑی نو چھڈ دے، زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڈ دے، پر محمد نو چھڈیا، پر محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا، تے کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا۔ آپ سرکار سفارشاں کر رہے سجدے میں آگئے، پھر روئی جاندے تے اللہ کہنے سونے ان کی چاندے ہو، اللہ دی حالے بھی بڑی امت جہنم دے اندر ہے، تے اللہ رب العزت نو ترس آ گیا۔ صحیح مسلم دی حدیث، صحیح مسلم، رب کہندے نے اے میرے نبی انیاں دعاواں، انہاں امت کا فکر، سونے ہوں تسی چپ کرو۔ اللہ رب العزت نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 قسمیں اٹھائیاں، کنیاں؟ 4۔ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَعَظْمَتِي وَكِبْرِيَائِي۔ اے میرے محبوب پیغمبر ہن تسی چپ کرو، میری رحمت جوش میں سے آ گئی، میں نو رب نو اپنی عزت دی قسم، میں نو اپنے عظمت دی قسم، میں نو اپنے شاہ و جلال دی قسم، تے میں نو اپنی کبریائی دی قسم۔ اے میرے پیغمبر جس بندے نے زندگی میں ایک باری بھی پڑھے لا الہ الا اللہ، جنم سے چلے گئے، چاڑ پونتے ہو گئی ہے، لیکن میں وعدہ کرنا جنہیں جنہیں کلمہ پڑھے ہیں منو جہنم جو کر کے جنت عطا کر دے ہو۔ انی رحمت، انی شفقت نبی پاک دی تے امت کی حال ہے۔ اے میں کھڑا ذرا گل مکائیے ذرا، میں صدقے جانی ہاں، میں قربان جانی ہاں، تے مسجد میں آمن دی باری آوے، نماز پڑھن دی باری آوے تے میں ملتان جانی ہوں۔ کیوں کہ اصل دے گل بنی عمل نہ، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ 10 بریاں ہو گئی، آدھے ہو گئی ہیں، کیوں کنی اسفارش ہو گیا؟ یہ تو اڑی محبت ہے، اللہ قبول کرے، اللہ سلامت رکھے۔ 7 حساب دا بڑا مضبوط ہے، 7 اسفارش ہو گئی ہیں، تے 8ویں نمبر تے ذرا غور کرنے جنت کا دروازہ بھی کھلنے تے نبی دی سفارش نہ آپ درست دیں گے۔ اندروں وعدہ کی من انت من دق الباب، آپ فرمائیں انا محمد، انا محمد، میں محمد، میں محمد، تے آمنہ دا جایا جلدی دروازہ جنت کھولو تے میں امت نال لے آیا۔ 8 ہو گئی تے 9ویں سفارش آپ کے اندر آنا شفیع فی الجنہ، آنا شفیع فی الجنہ، اللہ جنت کا طاقت دے گا کہ اللہ دے نبی جنت دے اندر بھی سفارش کریں گے، وہ کبھی درجات ہی بڑھ گئی۔ 9 سفارش تے 10ویں سفارش آپ سکھا کے دیں گے جنہوں لوگوں نے آپ نے محبت بڑی کی تھی، پیار کیتا، مال تے جان نشاور کیتا، لیکن کلمہ نصیب نہ ہویا، آپ کہیں گے میں انہوں نے سفارش کروں گا۔ میرے چچا ابو طالب بڑی خدمت کی تھی، اتنی خدمت کہ سرکار خوش ہو گئے، لیکن پوری کوشش کی تھی کلمہ نہ پڑھ سکے۔ آپ کہتے ہیں قیامت والے دن میں انہوں نے سفارش کروں گا، تو میری سفارش کی وجہ تو سارے تو تھوڑا عذاب میرے چچے نو ہوئے گا، سب کو تھوڑا۔ یہ 10 سفارشاں نبی پاک امتیاں کر رہے ہیں، تو سانو کم از کم چاہیے
اسی 5 وقت کی نماز پابندی نہ پڑھیے، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ جنہیں تسی بیٹھے ہو نا، بچے، نوجوان، بزرگ، عزم کر لو تسی ماشاء اللہ نمازی دے، لیکن پھر بھی عزم کرو کہ انشاءاللہ نمازاں پوریاں پڑھیں گے تے اللہ دی توفیق نے با جماعت پڑھا تے جدو 5 نمازاں پڑھو گے نا انشاءاللہ قیامت والے دن سونے نبی دے ہتھاں چوں عہدے کوثر بھی ملے گا، آپ کی شفاعت بھی ملے گی۔ جڑا مشرک ہے انہوں آپ کی سفارش نہیں ملتی۔ ایک اور بندہ 10 منٹ مکمل ہو گئے، اے جڑا بندہ مصحف رکھنا ہے گل بڑی سونا نہیں۔ تاریخ الخمیس دے اندر حدیث ہے اور حدیث بھی صحیح ہے کہ جڑا بندہ بڑیاں بڑیاں مصحف رکھنا ہے نا، اینیاں بڑیاں کو پانی پین لگیا، کھانا کھان لگیا، بیچی تری جاندی ہیں، اس بندے نو نبی پاک کی سفارش نصیب نہیں ہوگی، انہوں عہدے کوثر بھی نہیں ملے۔ اپنی مصحف کاٹ رکھو، لیکن اے اگلا حصہ ہے نا یہ بھی سمجھ لو، اے اگلا حصہ ہے ان کی اجازت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بارے آتا ہے کہ جو گہری سوچ ہوتی نا گہری، تو آپ نے کہا کہ تھوڑا میرے سوچا اے جا کھان پینے والا حصہ ہے نا انہوں کٹ رکھو، تو تھوڑا جا اگلا حصہ وہ تھوڑا جا تسی بڑا کی اجازت ہے، لیکن اگر مکمل کٹ رکھ لو تو بھی ٹھیک ہے۔ جی مسواک رکھ کے وہ کٹ لو مطلب ہے کہ وہ بھی ٹھیک، یہ بھی حدیث پاک میں چلتا ہے، لیکن بڑیاں نقصان نہیں۔ تے نبی پاک کی سفارش چاہتے ہو نا تے روزانہ 10 مرتبہ درود پڑھیا کرو۔ حدیث پاک میں چلتا ہے کہ جڑا 10 واری درود صبح پڑھتا ہے تے 10 واری شام میں پڑھتا ہے، آپ کا دل لگ قیامت میں سفارش کرے، انہیں تے میری سفارش حلال ہو جائے۔ یہ بھی جڑا بندہ اذان سن کے اللہم رب حاضر دا دعوت التامہ اے دعا پڑھ دے، انہوں نے قیامت والے دن نبی کی سفارش ملے گی۔ دعا کرو اللہ عمل توفیق دے۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما، پریشان لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما، تنگ دست لوگاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما۔ اے میرے اللہ ساڑھے ملک پاکستان کی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام کی خیر فرما، دنیا بھر دے مظلومہ دی مدد فرما، فلسطین دے مظلومہ دی مدد فرما۔ اے میرے اللہ ظالمان نے اس کو نبود کر دے، ظالمان تباہ و برباد کر دے، ظالمان عبرت کا نشان بنا دے، تے اسلام والیاں فتح و نصرت عطا کر دے۔ یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورتاں چھوٹے بڑے ہسپتالوں دے اندر یا گھراں دے اندر روحانی یا جسمانی طور تے بیمار نے، اللہ سونے اپنی رحمت نال مکمل تندرستی عطا کر دے۔ اے میرے اللہ سارے جسموں کا خالق مالک تو ہی تے سونے اللہ ساری زندگی واسطے سارے جسم دے ایک ایک عضو دی حفاظت فرما، سارے دل نو دماغ نو پھیپھڑیاں نو اکھاں نو ہتھاں نو پیراں نو جسم دے ایک ایک عضو نو تا حیات سلامت رکھنا۔ اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھنا ایمان اور صحت سلامتی عطا کرنا، جب تک زندہ رکھنا اپنے آپ کسی کا محتاج نہ کرنا، جدو موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر کرنا۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ الاسلام والمسلمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے میرے اللہ سے بڑے گناہگار تو سر معاف کر دے، سارے ہاتھ تیرے فرما دے۔ یا اللہ جنہاں دے مشکلہ نے اللہ آسان کر دے، تنگ دستیاں نے تو دور فرما دے، بیماریاں نے تو شفا مثبت دے۔ اے میرے اللہ جنہاں کو اپنا گھر نہیں انہوں آرام دے کھلا اپنا گھر عطا کر دے، جنہاں کو اپنی سواریاں نہیں انہوں با عزت سونی سواری عطا کر دے۔
اللہ سونے دنیا و آخرت دی کامیابی نصیب فرما دے. اے میرے اللہ تیری نبی دی امت دے جتنے بھی بندے اللہ کلے نے اللہ زندگی دا نیک ساتھی عطا کر. تو یا اللہ جنہیں کوئی اولاد نہیں بے اولاد جوڑے انہوں نیک سالے نرینا اولاد عطا کر دے. جنہیں کوئی بچے بچیاں موجود نے اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے. اے میرے اللہ جنہیں دے بچے بچیاں جوان میں انہوں نے سبب اچھے لگا دے, رشتے ناتے اچھے فرما دے, اچھا گھر اچھے رشتے عطا کر دے. اے میرے اللہ اولاد دے بارے ساری زندگی ٹھنڈیاں ہوا آمن. اے میرے اللہ سکون تے اطمینان دے پیغام آمن. اللہ ساری زندگی مصیبتاں پریشانیاں ازمائشاں تے دکھاں تو محفوظ رکھنا. اللہ اولاداں والدین دے اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے سب کو معاف کر دے. خاص کر سارے والدین تے رحم فرما. اللہ سارے جنہاں دے والدین فوت ہو گئے اللہ سارے دے والدین کو معاف کر دے. اللہ جنت شاء مقام عطا کر دے. جنہاں دے والدین زندہ نے انہاں بچے اس نعمت کی قدر کر دی توفیق دے دے. اے میرے اللہ جتنے بھی بچے نے اللہ سب امتحانات دے اندر کامیابیاں عطا کر دے. تے والدین واسطے اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے. مستقبل بہتر کر دے, دنیا میں بہتر کر دے, آخرت میں بہتر فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اے میرے اللہ جتنے بھی سامنے بیٹھ کے سن رہے ہیں اللہ انہاں تے رحم تے فضل فرما دے. تے جڑے اج دا درس لائیو سن رہے ہیں اللہ انہاں تے فضل فرما دے تے انہاں دی آسا مراداں پوریاں فرما دے. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. حضرت بخشا منا دے رشتے دار وہ بھی آتا کوئی جہاں کٹان کا ہی آتا کٹان کا ہی آتا ہے. تے دوسرا آپ نے ہوتا کہ وہ داڑیاں بڑھاؤ تو نقصان کٹاؤ. ایک شہر میں آپ نے ایک فرمایا مسواک رکھ کے ایک کٹ ایک کمر کاٹنا ہے تو کیا مطلب ملنا اور ایک وسط وہ بھی ٹھیک ہے تھوڑی بہتی کٹان کی نہیں وہ بھی اجازت نہیں. ویسے کچھ علماء جدید علماء نا وہ کہتے ہیں بالکل نہیں بنانی چاہیے. مطلب کٹان دو. ہاں کٹان دو پست کرنا ہے. ہاں جی پست. کٹنا کٹنا اس کے نام ہے نا بالکل ہاں اس تو اپنے داڑھی ملا داڑھی پتر کر دیں وہ مولانا مدھور صاحب آ رہے بھی بچہ نا ہاتھ مار رہا ہے وہ سمجھ پیو جو ہاتھ مارے تو ماں ہی ہے. السلام علیکم. ڈبا کٹائیاں ہوئیاں نال بلائیاں ہوئی. نواں لینا لیکن نہ کم نہیں دے رہا. چلے نہیں سبحان اللہ. چھکا مارے ڈاکٹر صاحب چھکا مارتا ہے. ڈاکٹر صاحب بیٹھا تو ہم کو کھائیے پہ گئے. السلام علیکم کی حال جی بابا جی پہلے دن
الحمدللہ